الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ رب کریم کا ارشاد کس کے لیے ہے؟ آگے ارشاد مبارک ہے ایھا المسلمون ایھا المومنون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ یا باری تعالیٰ اگر تیرے بندے تجھ سے توبہ کریں گے انہیں تو کیا عطا کرے گا؟ ارشاد ربانی ہے لعلکم تفلحون، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ کون ایسا بندہ مومن ہے جو دنیا کی کامیابی نہیں چاہتا؟ اگر آخرت کا ذکر کیا جائے، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، پھر منظر حشر ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، قربان اس پاک ذات پر، اس پاک ذات کا ارشاد مبارک ہے اے مومنو تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو حکم فرما رہا ہے تو اللہ کے تمام نبی بھی مومن ہیں۔ ہمارے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں، اور ہر وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ مومن کہلائے گا، وہ ایمان والا کہلائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ قرآن پاک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن مرد عورتوں کو حکم دیا کہ تم میرے حضور توبہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر کوئی مرد مومن ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے، اگر بادشاہ ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے،
اگر کوئی فقیر ہے اس کو بھی توبہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اپنے مومن بندوں کو اللہ رب کریم پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالی سے توبہ کرو، اور جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب فرما دوں گا۔ اسی آیت مبارکہ کے عین مطابق نبی پاک کی حدیث پاک ہے، اے میرے پیارے صحابہ، اگر مومن اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کے گناہ کیوں معاف کرے گا؟ معلوم یہ چلا جو اللہ سے بخشش مانگے گا، جو اللہ سے مغفرت مانگے گا، جو اللہ کے حضور اپنے گناہ کی توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کافر گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں یہ گناہ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کافر کو اپنے کفر سے توبہ کرنی ہے۔ اگر وہ کفر سے توبہ نہیں کرے گا، اپنے گناہ کی توبہ کرے، جو اس نے بدکاری کی ہے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، کسی کو قتل کیا، اگر کافر ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ لیکن جب وہ کفر سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو یہ اعزاز دیا ہے، جب وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اللہ رب کریم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کئی لوگ اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں دیکھو نبیوں کو بھی حکم ہے، ولیوں کو بھی حکم ہے، لوگوں کو ہم کو حکم ہے اپنے گناہ کی توبہ کرو، تو پتہ چلا نبی بھی گناہ کرتے ہیں۔ کم عقل بیوقوف، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور میرے پیارے محبوب نبی پاک تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان کو توبہ کا حکم کیوں دیا گیا۔ جس طرح ابھی آپ سے عرض کی، ایک کافر ہے، ایمان نہیں لایا، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا قدم کفر سے توبہ ہونا چاہیے، وہ کفر کو چھوڑ کے ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اس کے بعد جو عام بندے ہیں جیسے ہم ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پہ ہم سے خطا ہوتی ہے، عام بندے کے لیے حکم یہ ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے خاص بندے آتے ہیں، ان خاص بندوں کو بھی توبہ کرنی ہے، لیکن انہوں نے توبہ کرنی ہے ان گھڑیوں سے جن گھڑیوں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے خاص بندے غفلت کی گھڑیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میں نے جو غفلت میں زندگی گزار دی، تیرے ذکر کو میں نے جن گھڑیوں چھوڑ دیا، تیرے ذکر سے میں جب غافل ہو گیا، میں ان گھڑیوں سے رب کریم تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اب ان کے بعد آتا ہے انبیاء کرام کا مقام، میرے پیارے رسول کا مقام، اللہ کے رسولوں کا مقام۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، وہ کس بات سے توبہ کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے۔ ایک اللہ کا بندہ، رب کی بندی جتنی چاہے اللہ کی محبت حاصل کر لے، جتنی چاہے اللہ کی معرفت حاصل کر لے، لیکن وہ انتہائی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر کوئی
جو بھی انبیاء کرام ہیں اپنی قوت کے مطابق اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب کریم انہیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا تو مقصد ہی اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا تھا۔ اب جو کمی رہ گئی ہے، کمی تو رہے گی کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی چاہے اللہ کی محبت حاصل کر لے، لیکن وہ کم ہی گنی جائے گی۔ جو کمی ہے وہ اس کے اوپر اللہ سے توبہ کریں گے، یا اللہ تیرا حق تو یہ تھا، میں تیری کامل محبت حاصل کرتا، تیری کامل معرفت حاصل کرتا، لیکن کیونکہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے جو میں نے محبت حاصل کی ہے، وہ جو کمی رہ گئی ہے اس پہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عذرو شریعت، میرے نبی پاک کے دین کے مطابق توبہ کے معنی کیا ہے؟ لغت میں کہتے ہیں رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ جب کوئی بندہ غفلت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا محبت میں کمی کرتا ہے، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہ کر کے بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑ کے بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اگر کامل محبت حاصل نہیں کر سکا تو یہ بھی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ بندہ اگر واپس اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ لغت میں توبہ کے معنی اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، یا اللہ گناہ چھوڑ دیے، میں تیرے در پہ آ گیا، یا اللہ غفلت چھوڑ دی، میں تیرے ذکر میں لگ گیا، یا اللہ جو محبت میں کمی تھی اس پہ میں ندامت کر کے توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ سے دوری ختم کر کے اللہ کے قریب آ جانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کے مطابق توبہ یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھتے ہوئے فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کرنا میں اب اگلے ہفتے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، میں اگلے ہفتے سے داڑھی رکھنا شروع کر دوں گا، میں اگلے ہفتے کسی کی ماں بہن بیٹی کو گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا، یہ بڑا گناہ ہے۔ جو کہتا ہے اگلے ہفتے، اگلے دن، اگلے مہینے میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، میرے بھائی یہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہتے ہیں ان قریب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہے ہم ان قریب گناہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی موت آ جاتی ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا۔ کیا معلوم چلا؟ جو یہ کہتا ہے میں ان قریب گناہ چھوڑوں گا، اسی لیے ہلاک ہو گیا، اسی لیے تباہ ہو گیا کہ گناہ نہیں چھوڑتا، اور موت گلا گھونٹ دیتی ہے، بندے کی موت آ جاتی ہے۔ یہ موت نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحابی، آپ سے پوچھا توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کا مجموعہ توبہ ہے۔ عرض کی حضرت ہمیں آگاہ فرمائیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو توبہ کے مفہوم کی وضاحت کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا
سب سے پہلا جو تائب ہوتا ہے، اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے استغفار پڑھتا ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے نادم ہو کر یہ اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ سب سے پہلا توبہ کا یہ حصہ ہے کہ مومن اپنی زبان سے استغفار پڑھے۔ اور دوسرا، محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے توبہ یہ ہے تو اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ آنکھ حرام دیکھتی ہے، زبان حرام بولتی ہے، دماغ گند سوچتا ہے، دل میں گندگی آتی ہے، ہاتھ غلط کاری کرتا ہے، پیر غلط مقام پہ چل کے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کا دوسرا حصہ یہ ہے تو اپنے جسم کو گناہ کرنے سے روک دے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں تیسرا توبہ کا حصہ یہ ہے تیرا دل مصمم ارادہ کر لے، تیرا دل پکا ارادہ کر لے، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اب میں پوری زندگی جن گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر ڈاواں ڈولی ہے، ادھر توبہ ادھر پھر وہی گندگی، ادھر توبہ پھر وہی گناہ، یہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، یہ توبہ سے مذاق کرتا ہے۔ میرے بھائی جو ماں باپ سے مذاق کرے اس کو ذلیل کہتے ہیں، اس کو کمینہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مذاق کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تیسرا جن گناہوں سے تو نے توبہ کی اب مصمم ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، میری موت تک میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا توبہ کا حصہ آپ فرماتے یہ ہے تو گندے دوستوں کو چھوڑ دے۔ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے۔ بندہ خود گناہ نہیں کرتا، صحبت اس کو گناہ کرواتی ہے۔ بیٹھ کے دیکھ لو، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو، علماء اکرام کے پاس بیٹھو، نمازیوں کے پاس بیٹھو، اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں ان کے پاس بیٹھ، تیری حیت بدلے گی، تیرے باطن کی کیفیت بدلے گی۔ اگر زانی کے پاس بیٹھیں گے، بدکار کے پاس بیٹھیں گے، شرابی کے پاس بیٹھیں گے، خدا کی قسم ان قریب وہ وقت آ جائے گا جس گندے کے پاس بیٹھو گے وہ ساری عادتیں لے کے اٹھو گے، بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الصحبۃ مؤثرن کو لو کان ساعۃ، صحبت تو اثر رکھتی ہے چاہے ایک گھڑی کی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے پیارے بیٹے، جب اللہ کا مومن بندہ جس نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کا مومن بندہ جس نے گناہ کر کر کے اللہ سے دشمنی مول لی، جب یہ توبہ کرتا ہے تو نبی پاک فرماتے توبہ سے پہلے اللہ سے اس کی دشمنی ہوتی ہے، جب توبہ کر لیتا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے یہ گناہگار اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جیسی اپنے گناہ پہ نادم ہو کے توبہ کرتا اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جب مومن گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہے۔ جب اللہ کا مومن بندہ اپنے گناہ پہ کاربند ہوتا ہے،
یہ جہنمی ہوتا ہے، لیکن جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مومن مرد عورت جب توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے جو کاندھے پر بیٹھے گناہوں کو لکھتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ جب اللہ کا مومن بندہ زمین پر بیٹھ کر گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے گناہوں کی گواہ بن جاتی ہے، لیکن جیسے ہی توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، رب زمین کو حکم دیتا ہے اس کے گناہ کو بھول جا، میں نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آگے بڑھ، اپنے گناہ پہ نادم ہو کے پختہ ارادہ کر، آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ برے دوستوں سے الگ ہو جا، ان کی صحبت ہمیں کہیں تباہ نہ کر دے، اور تیری زبان پر اللہ سے فریاد ہونی چاہیے، یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ اگر دل کے اندر ارادہ ہو اپنے جسم کو گناہ سے الگ کر لے، گندے دوستوں کو چھوڑ دے، یہ تیری مقبول توبہ ہے، اور اس کے صدقے اللہ کا پاک کلام ہے لعلکم تفلحون، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ اللہ رب کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔